لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. پچھلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت، اپنی طاقت کی مختلف نشانیاں بیان فرمائی. اللہ نے بیان کیا کہ کائنات کی بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے. کسی کو سلطنت حکومت دینا اور کسی سے حکومت چھیننا اللہ کے اختیار میں ہے. کسی کو عزت سے نوازنا اور کسی کو ذلت سے دوچار کرنا اللہ کے اختیار میں ہے. رات کے بعد دن کا آنا، دن کے بعد رات کا آنا اور انسانوں کو ان کی روزی پہنچانا، یہ تمام اختیارات اللہ ہی کے لیے ہیں. پھر اللہ نے ایمان والوں سے خطاب کیا، فرمایا کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مومنوں کے علاوہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، جو کوئی ایسا کرے گا اللہ رب العالمین کے پاس اس کے لیے کوئی چیز نہیں. إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، الا یہ کہ ان کے شر سے بچنے کے لیے کرتے ہیں. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے تم کو ڈراتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اہل سنت والجماعت ایمان والوں کا ایک بنیادی عقیدہ بیان فرمایا کہ جس کو عقیدے کی کتابوں کے اندر الولا والبرا کے نام سے جانا جاتا ہے. یعنی اللہ ہی کے لیے کسی سے دوستی اور اللہ ہی کے لیے کسی سے دشمنی، یہ ایمان کا اور عقیدے کا ایک بنیادی عنصر ہے مومنین کے لیے. اسی کو اللہ نے یہاں پہ بیان کیا اور کہا کہ مومنوں کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بنائیں. اللہ نے یہاں پر اولیاء کا لفظ استعمال کیا ہے. اولیاء کے معنی ایسا دوست کہ جس سے دلی محبت قائم ہو جائے. ایسی دوستی کہ کسی سے دلی محبت ہو، دلی دوستی ہو، اس کو ولی اور اس کی جمع کو اولیاء کہا جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے صاف طور پر مومنوں کو اس بات سے منع کیا کہ تم مومنوں کے علاوہ کافروں کو اپنا ولی، اپنا دوست کبھی نہ بنانا، اور کافروں کو اپنا ہمراز یا اپنے دلوں کی بات کو بتانے کے لیے یا اپنی دلی محبت کا اظہار کرنے کے لیے کافروں کو کبھی اپنا دوست نہ بنانا. پھر اللہ نے کہا کہ جو کوئی ایسا کرے گا اللہ کے پاس اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. پھر حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بھی بیان کی کہ اگر کفار اور مشرکین کے شر سے کسی کو بچانا ہے یا اپنے آپ کو بچانا ہے تو ان کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کیا جا سکتا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس بات سے منع کیا کہ کافروں کو مومنوں کا جگری دوست یا دلی دوست بنایا جائے. اس کے علاوہ اگر کوئی کافروں سے اچھا برتاؤ کرتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے، اچھا معاملہ کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھی بات چیت کرتا ہے تو اس بات کی شریعت کے اندر اجازت ضرور ہے. لیکن اس کے علاوہ اپنے دل کے قریب اپنا ہمراز کافر کو بنا لینا، اس بات کی مومنوں کو اجازت نہیں ہے. اسی لیے عقیدے کی کتابوں کے اندر الولا والبرا کا عقیدہ مومنوں کے لیے ہے. اس کے معنی اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ محبت اللہ ہی کے لیے ہو اور نفرت بھی، عداوت بھی، دشمنی بھی اللہ ہی کے لیے ہو.
پھر اللہ نے آگے بیان کیا کہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، کہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا خوف دلاتا ہے مومنوں کو، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی سے ڈرے، کیونکہ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، بالآخر لوٹنا تو اللہ ہی کی طرف ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے دلوں کی باتوں کو چھپاؤ یا اس کو ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں یہ بات بیان فرمائی کہ تم جو کچھ اپنے دلوں کے اندر باتوں کو چھپاتے ہو یا جو کچھ تم اپنی زبانوں سے باتوں کا اظہار کرتے ہو، ہر چیز کو اللہ رب العالمین جاننے والا ہے، ہر چیز کا اللہ رب العالمین علم رکھنے والا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی مومن کسی کافر سے دلی محبت رکھتا ہے، اپنے دل کے اندر اس کی محبت کو پالتا ہے، رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بات سے بھی باخبر ہے، اس کو بھی جانتا ہے اور اس کو پہچانتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ جو کچھ تم اپنے دلوں میں چھپاتے ہو یا جو کچھ ظاہر کرتے ہو، اللہ اس سے باخبر ہے، اور نہ صرف اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے بلکہ زمین و آسمان کی تمام چیز اللہ رب العالمین کے علم کے اندر ہے۔ کائنات کے اندر کوئی ایسی چیز، کائنات کے اندر کوئی ایسا امر موجود نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کے علم سے دور ہو یا اللہ رب العالمین کے علم کے احاطے سے باہر ہو۔ ہر چیز کائنات کی اللہ رب العالمین کے علم کے اندر ہے، اور اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے اندر بھی ایمان والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے تنبیہ کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کو جانتا ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری دلوں کی باتوں کا بھی علم رکھتا ہے، تو پھر اپنے دلوں کے اندر ایسی باتیں نہ چھپاؤ کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری گرفت کرے۔ پھر اللہ نے کہا کہ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، یوم تجد، جس دن ہر آدمی اپنے کیے ہوئے کام کا، چاہے اچھا کام ہو، خیر کا کام ہو یا شر کا کام ہو، ہر چیز کو بندہ اپنے سامنے پائے گا۔ تودو لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، اس وقت وہ یہ خواہش کرے گا، یہ چاہے گا کہ اس کے اور اس کے گناہوں کے درمیان بڑی لمبی دوری آ جائے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ اللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر قیامت کا ایک منظر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی تمام باتوں کو جانتا ہے۔ پھر اللہ نے کہا جب اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی تمام باتوں کو جانتا ہے تو قیامت میں انسان کی ہر چھوٹی اور بڑی چیز انسان کے سامنے رکھی جائے گی۔ اللہ رب العالمین کے علم کے اندر ہر چھوٹی بڑی چیز کائنات کی موجود ہے، تو قیامت کے دن انسان کا چھوٹا سا چھوٹا عمل، چاہے وہ اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو، انسان کے سامنے رکھا جائے گا۔ اور جو کافر ہوں گے، جو مشرک ہوں گے، جو گنہگار ہوں گے، وہ جب اپنے اعمال کو دیکھیں گے، اپنی بدعمالیوں کو، اپنے گناہوں کے دفتر کو دیکھیں گے، تو یہ خواہش کریں گے کہ کاش ان کے اور ان کے گناہوں کے درمیان ایک لمبی دوری ہو جائے، یعنی ان کے گناہ ان سے دور ہو جائے۔ یہ اس بات کی خواہش کرے گے کفار اور مشرکین اور گنہگار۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب انسان کے نام اعمال حشر کے میدان میں ان کے سامنے رکھے جائیں گے تو پھر مومنین کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر اپنے نام اعمال کے اندر خیر کو بھرے اور نیک اور اچھائی کے کاموں کو اس کے اندر اضافہ کرنے کی کوشش کرے۔ پھر اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے تم کو ڈراتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوبارہ اس مضمون کو دہرایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے تم کو ڈراتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ سے، اپنے علم سے اور قیامت کی ہولناکی سے انسانوں کو، مومنوں کو ڈراتا ہے۔ اور عقل مند آدمی وہی ہے جو اللہ رب العالمین سے دنیا کے اندر ڈر جائے، نیک اور خیر کے کام کرے اور برائیوں سے، گناہوں سے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے
اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ پھر اللہ نے کہا کہ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا لطف کرنے والا اور بڑا کرم کرنے والا ہے۔ اللہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا کرم کرنے والا ہے، یعنی جو کچھ قیامت کے دن بندوں کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا وہ صرف بندوں کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ انسان کو قیامت کے روز جو سزا دی جائے گی وہ انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے دی جائے گی، انسان کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے دی جائے گی، ورنہ اللہ رب العالمین تو اپنے بندوں پر بڑا کرم کرنے والا، بڑا لطف کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی اس رؤوف کی صفت پر بھی مومنوں کو ایمان رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا ہے۔ یہ دونوں چیزیں مومنوں کے لیے ایک ساتھ لازم ہے، اللہ سے ڈرنا بھی ہے اور اللہ سے محبت بھی کرنا ہے۔ ڈر کر گناہوں سے بچنا ہے اور اللہ سے محبت کرتے ہوئے نیک اور خیر کے کام کو کرنا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان ڈر اور امید دونوں کے درمیان کی چیز ہے۔ ڈرنا بھی اللہ رب العالمین سے اور اس کے خیر کی امید بھی کرنا ہے، اس سے محبت بھی کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین بڑا وسیع علم والا ہے اور بندوں کے گناہوں کو اور ان کی اچھائیوں کو اللہ رب العالمین قیامت میں ظاہر بھی کرے گا، ان کے سامنے بھی لائے گا، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بڑا رحم بھی کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام کو قرآن مجید کی آیات کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔